اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 9ویں جماعت کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں پشکر ناتھ کا افسانہ درد کا مارا، جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ جیسا کہ عزیز بچوں آپ جانتے ہیں، سمجھو ایک ماہر دستکار تھا۔ اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بنڈ پر تھی۔ وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں بڑی مہارت کے ساتھ روئی برتا تھا اور وہ جانور بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ سمجھو نے یہ فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا، اور انگریز لوگ مرد اور عورت دونوں اس کی دکان سے مختلف قسم کی اشیاء یعنی چیزیں خریدتے تھے۔ آج ہم اسی افسانے کا دوسرا اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 62 نکالیں اور غور سے کتاب کی طرف دیکھیں۔ رمضان جو ان پڑھ تھا، لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور لوگ بھی کون؟ انگریز جو والیان ملک تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ رمضان جو تھا ان پڑھ تھا۔ رمضان جو ان پڑھ آسن باوجود خدا صٲبن أمِس تِتھ اتھ دِتمٕتۍ کہ یہ تم جانور تم چیز بناوان کہ لوٗکھ ٲسۍ مجبوراً کٲشِر پٲٹھۍ حسرت کھٮ۪وان کہ أمِس کوتاہ قصب چھُ ضرورت، کہ لوٗکھ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِ قصبہٕ سۭتۍ مُتٲثر گژھان، حٲران ٲسۍ تِم گژھان۔ بیٚیہِ نہٕ تِم لوٗکھ، انگریز لوٗکھ ٲسۍ مُتٲثر گژھان یِم زن بڑٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ 7 سمندر پار پٮ۪ٹھ یعنی انگلستان پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ، تِم انگلینڈ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ، تِم ٲسۍ تٔتی پٮ۪ٹھ تعلیٖم یافتہٕ ٲسۍ تِم، علاج، دوا، پونٛسہٕ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز، بیٚیہِ سُہ مکرانہ نظام ییٚمہِ سۭتۍ تِم ییٚتہِ کامیاب حکوٗمت کرنس منٛز ٲسۍ گٔمٕتۍ حضرت۔ تہٕ تِم تہِ ٲسۍ حٲران گژھان کہ آیا یِتھِس ان پڑھ انسانس چھُ یُتھ قصب، یِتھِ اتھٕ کہ یہِ چھُ جانورن ہُنٛد کٲشِر پٲٹھۍ یِم بناوان، یِمن ٹیب دِوان، یِمن جسمس ٹیب دِوان تہٕ پتہٕ بناوان نٔے حضرت نبی زن ہسا چھُ باسان اصلی جانور۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دے کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرمایا ہوتا۔ دپان انگریز انگریز کیپٹن سُہ ہسا گوٚو أمۍ سٕنٛز کٲم وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد اَتھٕ وٕچھِتھ یوٗتاہ مُتٲثر کہ تٔمۍ ہسا دِتۍ أمِس اکھ سرٹیفکیٹ اور تتھ پٮ۪ٹھ لیوٗکھُن تتھ سرٹیفکیٹ پٮ۪ٹھ کہ اگر ہسا رمضان جو لندنس منٛز آسہِ تہٕ أمِس ہسا آسہِ سرُک خطاب دیُتمُت۔ أمۍ سُنٛد آرٹ وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد قصب وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد فن وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد سِکل وٕچھِتھ آسہِ ہے تتِکۍ بادشاہن جارج ششمن أمِس سرُک خطاب دیُتمُت۔
یِتھ پٲٹھۍ زَن ڈاکٹر سر سید محمد اقبال سر سید احمد خان یِتھَے پٲٹھۍ باقیَن ادیٖبَن باقیَن شٲعرَن چھِ آمُت خطاب دِنہٕ أمِس اَن پَڑھ اِنسانَس رمضان جوٗس تہِ ہسا یی ہے یہِ انعام دِنہٕ. افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نظر ہو گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زدن میں راک کا ڈھیر بنا دیا تھا. دپان مگر افسوس یہ سرٹیفکیٹ ہسا دٔز نارس منٛز تَتھ نارس منٛز یُس نار اَکہِ دۄہ رات کِس لوٚگ اور رمضان جوٗن مکان گوٚو سیکنڈن منٛز دٔزِتھ تہٕ تَتھ بنیٛاو سُرٕ ڈیر. اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی. دپان اَمہِ وقتہٕ اوس أمۍ سُنٛد یہِ لڑکہٕ یہِ سٕنٛز أسۍ دٔلیٖل پَران چھِ سمجھو سُہ ہسا اوس 18 وُہُر تہٕ دوٚیِم جنگ عظیم اوس ختم گوٚمُت. اس آگ نے سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ میں حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی کیونکہ رمضان جو حاجی اسماعیل کا چہتا کاریگر تھا. دپان اَمہِ نارٕ سۭتۍ ہسا پھُٹ سمجھوٗنِس مٲلِس یعنی رمضان جوٗوَس کمر. کیٛازِ کمزوٗری آیہِ ییٚلہِ تمام مال جائیداد مکان دوٚد أتھۍ سۭتۍ یُس أمِس مٲلِک اوس حاجی اسماعیل دپان تَس تہِ ہسا پھیُٹ بِچارٕ کمر کیٛازِکہِ یہِ ہسا اوس تسُنٛد اکھ منفرد چہتا کاریگر یُس زن کٲم صحیح پٲٹھۍ اوس کران. بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا. دپان بہرحال وقتس گوٚو پکان تہٕ رمضان جوٗن ہیٚچھنو یہِ کسب یُس تس تگان اوس یہِ ہیٚچھنووُن پننِس بچس تمام چیٖز ہیٚچھنٲوِن تتھ منٛز تہٕ سمجھوُن کوٚر یہِ قبوٗل تہٕ کوٚرُن پنُن مٲلۍ سُنٛد تہٕ پننِس وۄستاد سُنٛد یعنی مولوی اوس تس وۄستاد تسُنٛد ناو روشن. بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلکی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان بیٹی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچلے ہاتھوں کو بوسا دیا. دپان یہِ کتھ ہسا چھِ زبردست مشہوٗر حضرت. کُس کتھ کہِ اکہِ دۄہ ہسا اوس أمۍ بنومُت اکھ کیٛاہ اوس بنومُت جنگلی مرغ اکھ جنگلی کٲشِر پٲٹھۍ کۄکُر اکھ اوس أمۍ بنومُت حضرت اور تس اوس تاج حضرت سُنٛد تاج بنومُت. دپان انگریز کوٗر اکھ ہسا آیہِ اپٲرۍ حضرت انگریز کرنل سٕنٛز کوٗر. دپان تٔمۍ سۄ ہسا گٔے ییٖژاہ مُتٲثر سۄ ہسا آیہِ ٹِک ٹِک کران تہٕ رُٹُن یہِ أمۍ سٕنٛدۍ اَتھٕ تِم اَتھٕ یِمو اَتھو سۭتۍ بنومُت اوس. أمِس ہسا ٲسۍ ملدار اَتھٕ حضرت تَتھ اوس مل کھوٚتمُت خراب اَتھٕ ٲسِس چھلنے اَتھٕ حضرت تِمن اَتھن ہسا کوٚر تٔمۍ میوٗٹھ. کیٛاہ کوٚرنکھ میوٗٹھ کوٚرنکھ حضرت کٔمۍ کوٚرنکھ کرنل سٕنٛز کورِ حضرت یہِ زٲنِتھ کہِ أمۍ سٕنٛدۍ اَتھو سۭتۍ ہسا چھِ یہِ کۄکُر بنیومُت زن تہِ باسان چھِ اصلی اَتھٕ بڑٕ واریاہ خوٗبصوٗرت اَتھٕ. سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا. دپان سمجھو روز نہٕ یِتھ پٲٹھۍ تسُنٛد مول حاجی اسماعیلس سۭتۍ اوس کٲم کران سُہ روٗد نہٕ تسُنٛد کٲرگر کینٛہہ کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی. دپان چوٗنٛکہِ یہِ کیٛازِ روٗد نہٕ تسُنٛد کٲرگر کینٛہہ دپان اَمہِ موٗجوٗب کہِ چیٖزن ہُنٛد ریٹ ٲس واریاہ ہُریمٕژ حضرت یپٲرۍ اوس أمِس مکان تہِ حضرت دوٚدمُت حضرت موج تہِ ٲسٕس بٮ۪مار گٔمٕژ تس اوس حضرت تپہٕ دِق بٮ۪مٲرۍ حضرت شٲہی بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ حضرت. ڈاکٹر ریلائنس کی فیس بلکاک در اور احمد
جو شہدا جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے ہیں دپان ایم ایس ڈاکٹر صٲبن یُس زن تمہِ وقتہٕ انگریز ڈاکٹر اوس تتہِ ڈاکٹر رلائنس تسُنٛد فیٖس ہٮ۪کہٕ ہن بٔڑۍ بٔڑۍ لوٗکھٕے بٔرِتھ حضرت یِمن منٛز زن بلہٕ کاک اوس یا احمد جو شہدا اوس یِم زن فیٖس أمیٖر لوٗکھ ہٮ۪کہٕ ہن بٔرِتھ سمجھ جو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا پھر گگری بل ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بھیجتا رہا دپان سمجھ جو اوس مال بناوان تہٕ پتہٕ دُکاندارن تراوان تہٕ تمہِ پتہٕ کٔرٕن کٲم پتہٕ لوگ انگریزن کٲشِر پٲٹھۍ کٕننہِ یِم زن ہاؤس بوٹن منٛز روزان پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس جانے کی ٹھان لی اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی دپان چوٗنٛکہِ اَتہِ اوس اکھ انگریز اکھ تس اوس اکھ دُکان اکھ حضرت ییٚلہِ مُلک آزاد گوٚو تہٕ تٔمۍ ترٛوو یہِ دُکان ییٚتی تہٕ سُہ گوٚو واپس حضرت تہٕ یہِ دُکان روٚٹ سمجھوَن 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرامسٹ اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح انگریز میں سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں دپان چوٗنٛکہِ ییٚلہِ یِم یہِ دُکان روٚٹ أمۍ کھوٗل اَتھ بورڈ اکھ حضرت سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرامسٹ دپان یہِ گوٚو یوٗتاہ مشہوٗر کہ وٕنکٮ۪نس تہِ چھِ سیاح لوٗکھ انگریز لوٗکھ اَتھ دُکانس اَتھ بورڈس ژھانڈان حضرت تاکہِ أسۍ ہٮ۪مو چیٖز اَتی تہٕ بچو یہِ اوس افسانہ درد کا ماروگ دوٚیِم ویٖڈیو لیکچر یُس تۄہہِ بوٗزوٗ اِنشاء اللہ وٕنۍ چھُ یہِ لیسن نامُکمل یہِ لیسن کرو أسۍ پگاہ بیٚکِس لیکچرس منٛز مُکمل توٚتامتھ بِہِو خۄدایس حوال السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ